خلیفہ اعلیٰ حضرت ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری علیہ الرحمہ ماضی قریب کے شش شخصیت وزیر احمد مصباحی بانکا۔ ولادت پٹنہ بہار کا ایک قدیم تاریخی اور مردم خیز شہر ہے۔ آپ نے اسی شہر کے قریب میں واقع عظیم آباد کے موضع رسول پور میجرا میں 19 اکتوبر 1880 کو آنکھیں کھولیں اور اپنی زندگی کی شروعات کی۔ نام و نسب پیدائش کے چند روز بعد بعض معززین نے آپ کا نام عبدالحکیم تجویز فرمایا۔ بعض تاریخ دانوں نے تاریخی نام مختار احمد رکھا، لیکن والد صاحب نے ظفر الدین پسند فرمایا۔ آپ کے مورث اعلیٰ سید ابراہیم بن سید ابو بکر غزنوی ہیں۔ آپ کا نسب نامہ 7ویں پشت میں شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ جب آپ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پہنچے تو اعلیٰ حضرت نے آپ کو ملک العلماء اور فاضل بہار جیسے معزز القاب سے ملقب فرمایا۔ آپ ابتدا میں اپنی کنیت ابو البرکات فرمایا کرتے تھے، لیکن جب آپ کے یہاں لڑکے کی پیدائش ہوئی تو ابو محمد لکھنے لگے۔ تعلیم ابتدا میں آپ والد ماجد ہی کی نگرانی میں تربیت پاتے رہے اور ابتدائی تعلیم حافظ مخدوم اشرف، مولوی کبیر الدین اور مولوی عبداللطیف سے حاصل کی۔ پھر اپنے نانیہال تشریف لائے اور مدرسہ غوثیہ حنفیہ میں 1312 ہجری کو داخل ہوئے اور یہاں آپ تقریباً 9 سال تک اساتذہ کرام کے زیر تربیت رہے۔ جب ملک العلماء نے محدث سورتی حضرت مولانا وسیع احمد کا تذکرہ سنا تو 25 جمادی الاول 1320 ہجری کو محدث سورتی کی بارگاہ بافیض میں حاضری دی اور ان کی بارگاہ میں رہ کر مسند امام اعظم اور مشکات شریف غیرہ کی تعلیم حاصل کی، لیکن ان دنوں محدث سورتی سے بھی زیادہ امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے علم و قلم کا شہرہ ان فنان شباب پر تھا، اس لیے آپ مستر عشق و محبت کے جمال جہاں آرا کے اس طرح گرویدہ ہوئے کہ آپ نے اپنے ہم وطن مولانا سید عبدالستار عظیم آبادی کے ہمراہ اعلیٰ حضرت کی دربار میں حاضری دی۔ اعلیٰ حضرت نے ملک العلماء کے اس ذوق تحصیل علم کی سرگرمی کو دیکھ کر منظر اسلام کی بنیاد ڈالی اور اس کا افتتاح آپ ہی دونوں طالب علم سے ہوا۔ یہاں رہ کر آپ نے اعلیٰ حضرت سے علم حدیث، فقہ اور علم تصوف میں مہارت تامہ حاصل کی، فتاوی نویسی کے آداب سیکھے اور علم حیات، تقسیر، توقیف اور ریاضی جیسے نادر فنون میں کمال حاصل کیا۔ درس و تدریس فراغت کے بعد ہی آپ نے تدریسی میدان میں قدم رکھا اور اپنے میکدہ علم سے مختلف خطوں کے لاکھوں طالبان علوم نبویہ کو قرآن و حدیث کا خوب جام محبت پلایا۔ اعلیٰ حضرت کے حکم سے آپ نے منظر اسلام ہی سے تدریسی خدمات کا آغاز فرمایا۔ تقریباً 4 سال تک خدمت انجام دینے کے بعد شوال 1328 ہجری میں فاضل بریلوی ہی کے حکم سے انجمن نعمانیہ لاہور تشریف لے گئے۔ 1329 ہجری میں معززین شملہ کے اصرار پر اعلیٰ حضرت نے خطیب و مفتی کی حیثیت سے آپ کو شملہ بھیجا، لیکن پھر 1 سال بعد 1330 ہجری میں مدرسہ حنفیہ آرا بہار میں صدر کی حیثیت سے تشریف لائے اور ادارہ کو سنبھالا دینے کے بعد 1334 ہجری میں سید شاہ سلیم الدین سہسرامی کی درخواست پر خانقاہ کبیریہ سہسرام تشریف لے گئے۔ پھر 1338 میں مدرسہ شمس الہدیٰ میں آپ کی سرکاری تقرری عمل میں آئی اور آپ نے ریٹائرمنٹ تک اپنا فریضہ بحسن و خوبی انجام دیا۔ اس کے بعد مکمل اطمینان و سکون کے ساتھ تصنیف و تالیف میں مشغول ہو گئے۔ اسی درمیان آپ نے کٹیہار میں جامعہ لطیفیہ بحر العلوم کا افتتاح فرمایا اور آخر عمر تک اپنی نگرانی سے مدرسے کو عروج بخشتے رہے۔ اصلاح معاشرہ حضرت ملک العلماء کے فتاوی اور دیگر تصانیف کا جائزہ لیا جائے تو ایسے بہت سے اقوال اور فتاوی ملیں گے جن سے آپ نے اصلاح معاشرہ کا اہم فریضہ انجام دیا۔ آپ ہفتہ وار یا روزانہ پٹنہ کی ایک مسجد میں درس دیا کرتے تھے، جس کا خاص مقصد اصلاح معاشرہ اور تبلیغ دین تھا۔ جب آپ نے دیکھا کہ اوقات نماز معلوم کرنے میں دشواریاں پیش آ رہی ہیں تو آپ نے مؤذن الاوقات تصنیف فرما کر اس دشواری کا حل نکال دیا۔ یوں ہی جب سمت قبلہ کے تعین میں گڑبڑی پیدا ہوئی تو قبلہ کے جدول مرتب فرما دی، نیز اسے معلوم کرنے کے لیے خاص کے لیے علمی طریقہ اور عوام کے لیے عملی طریقہ بھی مرتب فرمایا۔ اس طرح
آپ نے اصلاح معاشرہ کا حل نکالا اور لوگوں کی حد درجہ تک اصلاح فرمائی۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک ایسا درد مند اور پرسوز دل بھی پایا تھا جو ہر لمحہ قوم و ملت کی خدمت کے لیے دھڑکتا رہتا تھا۔ آپ نے اپنے خون جگر سے درد و ملت کا عظیم مداوع پیش کیا ہے۔ ہادی الہدات لترک الموالات، دلچسپ مکالمہ اور سد الفرار المہاجر بہار وغیرہ اسی جذبے نے تحریر کرائے ہیں۔ ملی درد و کرب کے ثبوت میں آپ سد الفرار کا یہ اقتباس دیکھتے چلیں کہ ملی اضطراب لفظ لفظ سے کس طرح برستا ہوا محسوس ہو رہا ہے۔ فسادات بہار سے متاثر ہو کر جب ہزاروں مسلمان ترک وطن کر کے بے تحاشا بغیر سوچے سمجھے بنگال اور کراچی کی طرف منتقل ہو رہے تھے تو اس وقت ملک العلماء کا ایک پرسوز اور درد مند دل قوم مسلم سے پکار کر کہہ رہا تھا کہ آپ خوف و ہراس سے بھاگ کر اپنے اسلاف کے کارناموں پر پانی پھیر رہے ہیں۔ آپ اپنے اس فعل سے دارالاسلام کا چراغ بجھا کر اس کو دارالکفر بنا رہے ہیں۔ کیا آپ کی غیرت اس کی اجازت دیتی ہے کہ وہ مساجد جہاں آپ نے اور آپ کے آباء و اجداد اپنی پیشانیاں گھسا کرتے تھے ان کو ویران چھوڑ جائیں؟ کیا آپ کی غیرت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ آپ اپنے بزرگوں کے مزارات کو کفار و مشرکین کے پامالی اور تذلیل کے لیے چھوڑ جائیں، ان کے جانور انہیں ناپاک کریں؟ یہ حیات ملک العلماء صفحہ نمبر 32-33 سے اخذ کیا گیا ہے۔